معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے حضرت عائشہ کے نکاح کا باب ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہجرت مدینہ کے بعد جو 1 سال کے 1.5 سال کے اہم واقعات تھے، تحویل کعبہ کا اور دیگر واقعات آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جنہوں نے مکہ میں مظلومیت کا دور کاٹا اور مکہ میں صبر کا دور کاٹا، یہاں پر اسلامی ریاست کے قیام کو ابھی 1.5 سے 2 سال ہونے کو ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض آیات نازل ہونا شروع ہو گئیں، جس میں اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 برس کے قریب ہو چکی ہے اور آپ کو پتا ہے بھرپور جوانی کا دور اور ادھیڑ عمری کا دور، جس کو عام فہم میں ہمارے معاشرے میں بھی بھرپور جوانی 20 سے 30 تک، میچور عمر 30 سے 40 تک، اور 40 کے بعد انسان اس زندگی میں قدم رکھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ادھیڑ عمری کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور 55 برس کی عمر بالعموم بڑھاپے کی اور ڈھلتی ہوئی عمر کہلاتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کے اوپر غور کرنا ہے۔ وہ نبی جس نے 55 برس کی عمر تک کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی دشمن کو ضرب نہیں لگائی، اللہ رب العزت نے جب آیتوں کو نازل کیا تو اپنی تلوار کو بے نیام کر لیا۔ اس عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جنگوں والے نبی کا خطاب دیا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ٹرینڈ چل رہا ہے، جنگوں والے نبی۔ جی ہاں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا گیا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی روین ہے اور پوری مسلمان امت کے لیے بھی ایک دہرائی ہے کہ وہ نبی جو مکہ میں صبر سے رہے، اسلامی ریاست کا 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، تلوار بے نیام کر لی۔ کس وجہ سے؟ یہ وجہ پہلے بھی آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھی ہے۔ ایک خاص وجہ ہے، اپنے ہی رشتہ دار، اپنا ہی کنبہ قبیلہ، اپنے ہی چچا، پورے کے پورے قریشیوں کو اگر آپ غور کریں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، انہی میں سے بعض مدینہ میں آئے ہیں، باقی ماموں، پھوپھا، خالو، چچا سارے کے سارے مکہ میں ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے تلواروں کو بے نیام کیوں کیا؟ اگر یہ فلسفہ امت کو سمجھ آ جائے، صرف یہی فلسفہ سمجھ آ جائے، تو معاشرے میں سے شرک کا جنازہ نکل جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب قسم کا مغالطہ اور افراتفری پائی جاتی ہے۔ جی مسلمان جی شرک نہیں کر سکتا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو بعض احادیث کو اختیار کر کر پھیلایا جاتا ہے اور دیگر احادیث کو ترک کیا جاتا ہے، یہ بھی باطل فلسفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خاص آپ کے صحابہ کی جماعت کے بارے میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری امت یہود و نصارہ کی ایسی پیروی کرے گی اور ان کے قدم بقدم ایسے چلے گی کہ جو وہ کرتے گئے ہیں وہ یہ کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ میری امت میں سے بعض قبیلے ایسے ہوں گے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا، معاشرے کے اندر یہ فلسفہ موجود ہے، یہ جی اہل حدیث بڑے سخت ہوتے ہیں، جی یہ دیوبندی بڑے سخت ہوتے ہیں، جی یہ جی توحید پرست بڑے سخت ہوتے ہیں، ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ مسلمان امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے بعض قبیلے ایسے ہوں گے جو مکہ کے مشرکوں کی طرح بتوں کی پوجا بھی شروع کر دیں گے۔ آپ کو کس نے کہا کہ امت کے اندر شرک نہیں آئے گا؟ آپ نے اس شرک کو بڑا لائٹ سمجھا ہوا۔ یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سگے چچا اور بھتیجے، سگے باپ اور بیٹے، ماموں بھانجے، چچا بھتیجے نے آپس میں تلواروں کو بے نیام کیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہی ایک وجہ تھی۔ آپ کو یہ بھی مغالطہ ڈالا جاتا ہے یہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ جی بتوں کی پوجا کرتے تھے، صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بس،
اور صرف بتوں کو پوجنا ہی شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں، وہ جی اللہ کو رب نہیں تھے مانتے. یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اس کی نفی، اس کی تردید میں قرآن پاک میں 19 سے زائد آیتیں موجود ہیں جو قریش مکہ سے اور مشرکین مکہ سے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں نبی کریم کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ پوچھئے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے آسمانوں زمینوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے. قل امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو آپ کی قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک ہے؟ کن سے پوچھئے؟ کفار مکہ سے. قل لمن الارض ومن فیہا، اس سے بڑی کوئی آیت نازل ہو سکتی ہے؟ کفار مکہ سے پوچھ لیے قل لمن الارض ومن فیہا، زمین و آسمان کے مابین کس کی بادشاہی ہے؟ سیقولون للہ، کفار مکہ بھی کہیں گے اللہ ہی کی ہے. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا. آپ کو پتہ ہے نا بیت اللہ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا جو اس گھر کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. آپ کو کس نے کہا وہ رب سے متعارف نہیں تھے یا رب کو ماننے والے نہیں تھے؟ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایک مافوق الفطرت سپر نیچرل پاور کو نہ مانتا. مذہب کی بنیاد اس عقیدے پہ ہوتی ہے کہ ایک ہستی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے. مذہب کہتے اس کو ہیں. اور جو لا مذہب، بد مذہب، جو لا دین ہوتے ہیں، حقیقت میں صرف وہی رب کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں. ورنہ ہر مذہب والا، یہ بات ہو سکتا ہے آپ کے لیے چمبے کی ہو، عیسائیت جی ہاں، یہودیت جی ہاں، ہندو مت جی ہاں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کا عقیدہ اور بنیاد یہ ہوتی ہے ایک سپر پاور ہے، ایک مافوق الفطرت ہستی ہے، ایک ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. کیا مطلب یہ ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک ریویژن ہے، کیونکہ ہم دوبارہ سیرت النبی کے اس باب کی طرف بڑھے ہیں جہاں پہ رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالنی ہیں. تو ان اسباب کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ نکالی کیوں. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ میں سے کسی شخص نے بال کاٹ لیے، آپ میں سے کسی شخص نے ناخن کاٹ لیے، تو یہ نیچرل فطری ہر بندے کا عقیدہ اور گمان ہے نا، یہ ناخن خود بخود بڑھ جانے ہیں، یہ ناخن خود بخود بڑھ جانے ہیں، یہ بال خود بخود بڑھ جانے ہیں. ایک بندہ چاہے کافر ہو، کافر بھی ہو، لا دین بھی ہو، اس کو بھی یہ پتا ہے میں نے بیج مٹی میں ڈالنا ہے، اس کو پانی لگانا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد دھرتی کا سینہ چیرتے ہوئے اس بیج نے کومپل کی شکل اختیار کرنی ہے. یہ جو نشو نما کا سسٹم ہے، بچہ 5 سال کا تھا، قد چھوٹا تھا، 10 15 20 برس کا ہوا، قد بڑھنا شروع ہو گیا. یہ تربیت کا، یہ نشو نما کا سارا سسٹم، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو یہ سسٹم چلا رہی ہے. اور کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. اختلاف کس چیز کا؟ اختلاف وہی ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اور پہلا رکن ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی غلط العام ہے، امر بالمعروف کرتے جائیے، کرنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ صرف پازیٹو بات کرتے جائیں، جی نیگیٹو نہ کریں. اور بھائیو، اگر امر بالمعروف دین کا ایک فریضہ ہے تو نہی عن المنکر بھی اسی دین کا حصہ ہے. امر بالمعروف کرتے جاؤ اور نہی عن المنکر نہ کرنا، یہ بھی آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہے. اسلام کی ابتدا، پہلا رکن، اس کی بنیاد نہی عن المنکر سے ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. معبود شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، زبان سے کہہ دیتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کا عام فہم ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی سجدہ غیر اللہ کو کرنا ہے، سجدہ پیر کو کرنا ہے، سجدہ قبر کو کرنا ہے، سجدہ حجر کو کرنا ہے، سجدہ شجر کو کرنا ہے، تو آپ نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. اور بھائی توحید ربوبیت کے اوپر تو اختلاف موجود ہی نہیں.
آپ ساری زندگی توحید ربوبیت بیان کرتے رہتے ہیں، پھل بنائے پھول بنائے، یہ بھی ٹھیک ہے، ندی نالے جھرنے، کوے کی کائیں کائیں، چڑیوں کا چہچہانا، فصلوں کا لہلہانا، یہ بھی بیان ہونا چاہیے، انکار نہیں کر رہے، لیکن کیا ساری زندگی یہی بیان کرتے رہنا ہے؟ جو وجہ اختلاف ہے، جو نقطہ اعتراض ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ لا الہ الا اللہ، اختلاف تو یہ تھا کہ عبادت کا کوئی بھی فعل اللہ کے علاوہ کسی کی ذات کو لائق نہیں۔ اور میرے بھائیوں، کتنی عام فہم بات ہے، عبادت کیا ہے؟ سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ رکوع عبادت ہے کہ نہیں؟ ذکر عبادت ہے کہ نہیں؟ دعا سب سے زیادہ شرک کا جو دباچہ ہے وہ اس باب کے اندر ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت کی سردار ہے، مخ العبادہ ہے۔ میں بریلوی علماء کی ان کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے یہ فتوے دیے کہ قبر کو سجدہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، آپ نے درست فتویٰ دیا، لیکن آپ معاشرے کے اندر جہالت دیکھ لیجئے، مزاروں پہ چلے جائیے، آپ نے فتویٰ تو دے دیا کہ قبر کے اوپر سجدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے کہ وہاں پہ سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں۔ قبر کو سجدہ تو دور کی بات ہے، زندہ انسانوں کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیجئے، زندہ انسانوں کو سجدے ہو رہے ہیں، پیر صاحبوں کو سجدے ہو رہے ہیں، اور پھر کبھی ان سے بحث ہو جائے، ان کے بعد دلائل ہیں ماشاءاللہ، جی فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، جی یوسف کو ان کے باپ بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب آپ خود بتلائیں، جب عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑ جائے، پرانی شریعتوں میں اللہ رب العزت نے اگر تعظیم کے لیے کچھ چیزیں روا رکھی تو امت محمدیہ کے اوپر اس سجدے کو تعظیم کے لیے بھی حرام کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سجدہ کر دیا، عبادت کا نہیں، معبود مان کے نہیں، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے؟ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں کسی کو احترام کا، تعظیم کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کر لے۔ اگر احترام کا، تعظیم کا، عزت کا سجدہ بیوی کے لیے اس امت محمدیہ اور شریعت میں جائز نہیں ہے، پیر صاحب آپ کے لیے جائز ہو گیا ہے؟ یہ کس قدر ناروا بات ہے، یہ کس قدر جسارت ہے۔ عبادت کا کوئی بھی فعل، یہ تو تعظیم کی بات ہے، تعظیم کے لیے جائز نہیں ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے لوگ عبادت کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں بہت بڑا غلط العام ہے، بہت بڑا غلط العام ہے، اور اس کے اندر جہالت کا عذر چلتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے یہ معاملات کو، لیکن یہ شرک کے دباچے ہیں، یہ ابتداء ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی صاف ستھری، سیدھا سچا، روشن دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہے، نماز پڑھ رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز تو بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا۔ بعض لوگ نمازیں بھی قبر والوں کے لیے اور پیر و فقیروں کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز ایک بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، رکوع کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ حمد کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی۔ ایک بندہ مسجد میں داخل ہو گیا اور اس کے داخل ہونے کی خبر اس نماز پڑھنے والے کو مل گئی، اس داخل ہونے والے کے لیے اس نے اپنے سجدے کو لمبا کر لیا۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ سجدہ لمبا کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ بندہ جو آیا ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں سجدہ تو اللہ کو ہی کر رہا ہوں، تھوڑا لمبا کر لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھے میں کیسی عمدہ عبادت کر رہا ہوں۔ ایسی نماز رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا۔ وہ رب جو اپنے لیے پڑھے جانے والی نماز کو ریاکاری کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، کتنی عام فہم بات ہے۔ ریاکاری بھی، شرک خفی ایک ایسی چیز ہے کہ حقیقت میں یہاں پہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، صرف دکھلاوا مقصود ہے، اور دکھلاوا بہرحال شرک کی وہ قسم نہیں ہے۔ ریاکاری تو ہے،
لیکن یہ اخلاص سے عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. جانے والا حج، عمرہ، نماز، زکات، روزہ اللہ قبول نہیں کرتا، تو غیر اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت اور غیر اللہ سے کی جانے والی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ آپ کو یہ مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ حقیقت میں ہم ان اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان قبر والوں کی عبادت نہیں کرتے. یہ اہل حدیث جو بندی، یہ توحید پرست، یہ بڑے سخت ہیں، ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. میرے بھائیو، یہی وہ دباچہ ہے جو معاشرے میں غلط العام کی طرح پھیلا ہوا، اور یہ بات مقدمے کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے بھی غلط ہے. وہ کس طرح کہتے تو یہ ہم ان کے ذریعے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. لیکن جب مدد کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. لیکن جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے براہ راست پکار لیتے ہیں، گویا اپنے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں. لیکن غلط العام ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے ان کو یہ مسائل سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے دعا کو بھی عبادت کہا ہے، اور وسیلے کی اللہ رب العزت نے چند شرعی اجازتیں دی ہیں اور باقیوں کو حرام قرار دے دیا. ایک بندہ کسی نیک بندے کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے حاجی صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے. اب اس بندے نے دعا کرنی ہے کس سے؟ اللہ سے. یہ وسیلے کی جائز قسم ہے کہ زندہ شخص سے کوئی بندہ آ کے مطالبہ کر سکتا ہے، اپنے بھائی سے، کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی شخص کو یہ کہا جا سکتا ہے آپ اللہ سے دعا کر دیں. وہ بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کی مرضی وہ سن لے. اور بالعموم نیک لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت سنتا ہے. اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف موجود نہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے. کس کے؟ اپنے. کس کے؟ اپنے. اللہ تعالیٰ فلاں قاری صاحب بڑے نیک ہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ میں نے جو 5 وقت نماز آج پڑھی ہے مسجد میں فرض، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خالص آپ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، میرا یہ کام کر دیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے یہ قرآن پاک ختم کیا آپ کے لیے کیا ہے، میرا یہ کام کر دیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے یہ نیکی کیا اور یہ سارے کا سارا واقعہ آپ نے بچپن میں غار والوں کا قصہ پڑھا ہوا ہے، تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا، اپنی اپنی نیکیوں کا جو اللہ کے لیے کی ہوئی ہے. کسی نے ایسا واسطہ دیا کہ فلاں پیر صاحب فلاں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ اس کے لیے مجھے معاف کر دے. نیکیاں تو اس نے کی ہیں، تیرا کام اس کی نیکیوں کے بدلے ہو رہا ہے. یہ مغالطہ ہے جو ڈالا جاتا ہے. اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے خوبصورت اسماء ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے. اس کے علاوہ وسیلے کی ہر قسم اسلام میں منع ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر کا اپنا فعل ہے. حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب منبر رسول پہ کھڑے ہیں. ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا رسول اللہ جب زندہ تھے ہم رسول اللہ کے پاس آ کے دعا کروا لیا کرتے تھے، آج آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. یہ ہے دعا کا وسیلہ. کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے. اگر اسلام میں ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر کھڑے ہیں، قبر مبارک کے پاس کھڑے ہیں، اور کہہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے وسیلے سے ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا کہا چچا عباس کو بلایا جائے، بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا.
یہاں پہ چچا عباس سے دعا کروائی گئی کہ رسول اللہ سے کروائی گئی؟ کسی صحابی نے رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول اللہ کے وسیلے سے ذریعے سے دعا کروائی ہو؟ نہیں، ثابت ہی نہیں۔ وسیلے کی وہ قسمیں جو شریعت سے ثابت ہیں وہ یہی تین ہیں، یہی دباچہ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں جو آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، قیامت تک یہ جو دباچہ شرک کا، یہ جو ابتدائیہ شرک کا، قیامت تک جو احباب اس کام میں ملوث ہوں گے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور اولیاء بناتے ہیں، اپنے مددگار بناتے ہیں، وہ ایک ہی مقدمہ پیش کریں گے۔ وہ مقدمہ بھی اللہ نے بیان کیا، ان کے الفاظ سے سمجھ جانا وہ کیا مقدمہ ہے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کی ساری قسموں کے اوپر جو غیر شرعی ہے کیسا قرآن چڑھا ہے، کیسا رد کیا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ مددگار پکڑتے ہیں وہ یہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کرنے والے ہیں۔ یہی کفار مکہ کا مقدمہ تھا۔ یہ جو نیک لوگوں کے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، تمثیلیں بنائی ہوئی ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کے پیچھے جو شخصیات ہیں وہ اللہ کی مقرب ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کیا ہو گیا، مجرد مٹی کی بھی کبھی پوجا ہوئی ہے؟ بعض لوگ جو مجرد مٹی کی بھی پوجا کرتے ہیں اس کی بھی ہسٹری ہوتی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ فلاں کی مٹی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہوتی ہے۔ یہ جو بتوں کی پوجا ہوتی ہے، رام کا، فلاں کا، یہ شخصیات ہیں جن کے بت اور تمثیلیں بنائی گئی ہیں، ان کو نیک سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جتنے بھی بتوں کے نام مذکور ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ لات، منات وغیرہ یہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، چلا گیا اس کی تمثیل بنا لی، اس کو بھی ولی اللہ مان کے اس کے ذریعے عبادات کا دھندا شروع کر دیا۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ جی آیتیں صرف جی بتوں کے بارے میں ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ عبادت اللہ تعالیٰ اسی کو عبادت کہہ رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور مقدمہ یہ پیش کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن یہ سارے کے سارے سفارشی ان کی اس عبادت کا بھی انکار کریں گے اور ان کی اس پکار کا بھی انکار کریں گے۔ اگر تو یہ آیتیں صرف بتوں کے بارے میں ہیں تو کیا بت قیامت کے دن انکار کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انسانوں کی پوجا ہوتی ہے، انسانوں کی پرستش ہوتی ہے۔ عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، کہا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے عیسائیوں نے 3 کا تیسرا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا؟ جی ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے، آپ کے معاشرے میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر ہیں جی، آپ بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان خانہ کعبہ کے پتھروں کو، اس کے کپڑے کو سجدہ نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا آپ کا یہ صرف ایک آرگیومنٹ ہے، صرف آپ ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ قبلہ، جہت ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سجدہ بھی ہم اس پتھر کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ جی وہ پتھر کے اوپر چادر پڑی ہوتی ہے، وہاں منہ کر کے آپ سجدہ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی سجدہ
رب تعالیٰ کو ہو رہا ہوتا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, جو بندہ قبلہ روح ہو کر رب کو سجدہ کرتا ہے, سر تو اس کا زمین پہ ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ سر اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ رب کے قدموں میں آ جاتا ہے. آپ بتائیے, آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ حجر اسود کو حضرت عمر نے مخاطب ہو کے کہہ دیا تھا, تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ نبی کریم نے چوما ہے. مراد یہ تھی تیری عبادت نہیں ہو رہی, تیری پوجا اور پرستش نہیں ہو رہی. آپ اور میں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس تلوار نکال لی. اس مقدمے کو سمجھنا بھی ازحد ضروری ہے. اور دکھ اور افسوس کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں توحید کی انتہا کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی. ایک بندہ آ گیا تھا نا, ما شاء اللہ و ما شئت, اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اوپر ایسا کلہڑا چڑھایا کہ ان کے دباچوں, ان کے راستوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے رب کا شریک ٹھہرا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ, کہہ جو صرف اللہ چاہے. اگر چاہت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے تو تیرے مولوی نے تجھے وسوسہ ڈالا ہوا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی چاہیے, ایک وسیلہ چاہیے, ایک ذریعہ چاہیے. عجیب بات ہے, آج جو ان کے طنز تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے, اصلاح کرنا مقصود ہے. جو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں, اپنے آپ کو بوڑھے ہو جاتے ہیں, آپ ان کے قریب بیٹھ جائیں, قریب, اور ان سے بات کریں. میں عینی مشاہدہ بتا رہا ہوں. وہ کہیں گے ہمیں آواز نہیں آ رہی, ذرا اونچی بولیے. زندگی میں تو سامنے بیٹھے ہوئے کی آواز نہیں آ رہی, لیکن یہی پیر صاحب, فقیر صاحب, ولی صاحب قبر میں جائیں گے, پھر پوری دنیا میں سے جو مرید پکارے گا براہ راست سننا شروع کر دیں گے. سامنے بیٹھے کی آواز نہیں آ رہی, اور قبر میں جانے کے بعد پوری دنیا سے بھی جو مرضی پکار ندا صدا لگائے گا سن بھی لیں گے. یہ تو عجیب قسم کی زندگی ہے, عجیب قسم کا مغالطہ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کو جتنا ناپسند کیا, انشاءاللہ اسی حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے جس کو بیان کرنا آج ممبر سے سب سے مشکل ہے. آج جہاد کا نام لیا جائے, تلوار کو بے نیام کرنے کا ذکر کیا جائے. انشاءاللہ سیرت کے اندر یہ باب ہم تفصیل سے پڑھیں گے, اور سیرت النبوی ہجرت مدینہ کے بعد ساری کی ساری جہاد سے راستہ اور جہاد سے مدین ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.